अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के कंसेप्ट इस बारे में क्लियर हो चुके कि कौन किसको कैसे गिरफ्तार कर सकता है। यू हैव ऑलरेडी रेड ऑल दो सेक्शंस। अब क्वेश्चन ये अराइज हो जाता है कि क्या कोई शख्स अगर अरेस्ट हो जाता है तो क्या उस शख्स के पास अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए बेल लेने के अलावा या ट्रायल के अलावा भी कोई ऑप्शन मौजूद है या नहीं मौजूद। दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या पुलिस भी किसी को अरेस्ट कर लेती है तो क्या वो अपने अरेस्ट की इतनी पाबंद हो जाती है कि अब उस शख्स को या सिर्फ जुडिशली करवाना है या उसको फिजिकल कस्टडी पे ही लेना है। तीसरी बात जो इसके अंदर राइज होती है वो ये है कि क्या कोर्ट भी पुलिस की पाबंद है कि पुलिस जो है वो जो रिक्वेस्ट करेगी वो मैजिस्ट्रेट साहब इधर उधर उससे नहीं हो सकते और सिर्फ उसी रिक्वेस्ट के ऊपर ऑर्डर करेंगे। तो इन सारी सिचुएशंस के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एक डिस्चार्ज का कंसेप्ट दे रहा है। डिस्चार्ज का लफ्जी मतलब डिफाइंड तो नहीं है सीआरपीसी में, बट जो इंटरप्रिटेशंस में आया डेट इज मेंट एज टेम्परेरी रिलीज फ्रॉम दी कस्टडी। टेम्परेरी क्यों है? क्योंकि उस वक़्त तक ये समझा जाता है कि अभी तक इसके खिलाफ कोई भी सबूत मौजूद नहीं है कि उसने ये जुर्म किया है जिस केस के अंदर उसको अरेस्ट किया गया। तो इट मीन्स कि ये इनसफिशेंट जो एविडेंस है उसकी बुनियाद के ऊपर पुलिस रिक्वेस्ट कर सकती है कि हमने इसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करके जब हमने तफ्तीश की तो अब हमने जब दोनों जो वर्जन्स हैं कंप्लेनेंट का या गवाहान का और एक्यूज्ड का जब हमने जक्स्टा पोजीशन पे रखा है तो हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मुल्जिम इस मुकदमे में मुलव्वस नहीं है। सो इन दिस सर्कमस्टांसेस जो पुलिस है वो डिस्चार्ज की रिक्वेस्ट कर सकती है। अब अक्सर लोग जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि जो सेक्शन 63 है वो एक्सक्लूसिवली डिस्चार्ज को डील कर रहा है। इससे पहले भी समझने की एक बात ये है कि जो डिस्चार्ज है इसकी पावर एक्सक्लूसिवली मैजिस्ट्रेट साहब के पास है। मैजिस्ट्रेट के अलावा कोई शख्स भी पूरी सीआरपीसी में डिस्चार्ज का इख्तियार नहीं रखता, ना पुलिस और ना ही कोई कोर्ट सेशन कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक डिस्चार्ज की पावर कोई नहीं रखता। इट इज़ एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द मैजिस्ट्रेट साहब। अब जो बात हो रही थी वो ये है कि सेक्शन 63 को अगर आप गौर से पढ़ें तो सेक्शन 63 एक जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है। उसके अंदर कोई भी बैकग्राउंड नहीं लिखा हुआ कि कौन शख्स किस सूरत के अंदर डिस्चार्ज करवाया जा सकता है, कब हालात पैदा होंगे कि डिस्चार्ज करवाया जा सकता है। सो इट इज़ ओनली अ गाइडलाइन कि नो वन शैल बी डिस्चार्ज एक्सेप्ट ऑन हिज बॉन्ड। और फिर वो कहता है और बाय द स्पेशल ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। इट इज सेम लाइक गाइडलाइन जो आपको पहले भी मिल रही है आपकी 42 से ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे पब्लिक कब अरेस्ट कर सकती है, आप आगे पढ़ेंगे पुलिस कैसे अरेस्ट कर सकती है, पुलिस किसी के घर कैसे जा सकती है, ट्रेसपास कैसे कर सकती है, इनग्रेस कैसे कर सकती है, जनान खाना कैसे तलाश कर सकती है, फिर उसके बाद तलाशी कैसे ले सकती है। ये सारी गाइडलाइन आते आते जिस वक्त यहाँ पे शुरू होता है तो वो मैजिस्टेरियल भी बता रहे हैं। जैसे 64 में बता रहे हैं वो किसी भी शख्स को अरेस्ट कर सकते हैं। 65 में मैजिस्ट्रेट साहब वो बता रहे हैं कि अगर वारंट इशू हुआ है या उसकी रिक्वायरमेंट है टू बी अरेस्टेड तो मैजिस्ट्रेट साहब वो भी अरेस्ट कर सकते हैं। तो दिस इज सिमिलर लाइक गाइडलाइन एंड डेफिनेशन ऑफ द पावर के डिस्चार्ज कौन कर सकता है और किस तरह किया जा सकता है। सो अगला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फिर डिस्चार्ज को सेक्शन कौन सा डील कर रहा है। तो इसके लिए एक बात जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि जब भी कानून में कोई भी प्रोविज़न मौजूद होती है और उसके अंदर कुछ करने की पावर होती है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कुछ ना करने की पावर ऑटोमेटिकली मौजूद होती है। बेल के अंदर 496-97 में कहीं नहीं लिखा कि बेल रिफ्यूज़ कैसे की जाएगी। उसमें सिर्फ ये बात लिखी हुई है कि कोई बंदा भी
اس کو بیل ان صورتوں میں دے دی جائے گی، اور ان صورتوں میں وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ پروہیبٹی کلاز میں کیسے فال کرے گا، بٹ ڈکلائننگ کی پاور موجود نہیں ہے. لیکن 497 کو بھی پڑھیں اگر، تو اس کا مطلب ہے جو کام کورٹ کر سکتی ہے وہ کورٹ ڈکلائن بھی کر سکتی ہے. تو اس کے لیے اب آپ لوگ دوبارہ 167 سی آر پی سی کو پڑھیں کہ 167 سی آر پی سی جو کہ صرف ریمانڈ کی سینس میں لیا جاتا ہے، آپ اس کو دوبارہ غور سے پڑھیں تو پھر ثابت یہ ہوگا کہ 61 سی آر پی سی کے تحت اگر کوئی شخص اریسٹ ہوتا ہے تو اریسٹ ہونے کی صورت میں اس کو 24 آورس کے اندر میجسٹریٹ صاحب کے پاس پیش کیا جائے گا. کیوں پیش کیا جائے گا؟ ایک ریکویسٹ ہو سکتی ہے کہ اس کا فردر فزیکل ریمانڈ دے دیں وچ از کالڈ ایز پولیس ریمانڈ. سیکنڈ ریکویسٹ یہ ہو سکتی ہے کہ ہمیں اس کی باڈی فردر ریکوائرڈ نہیں ہے فار دی پرپز آف انویسٹیگیشن، لیکن ہی از انوالوڈ ان دی اکرنس، لہٰذا اس کو جوڈیشل بھیج دیں. تیسری ریکویسٹ پولیس یہ بھی کر سکتی ہے کہ ہم نے انٹیروگیٹ کیا آفٹر اریسٹ، اور انٹیروگیٹ کے بعد وی ہیو فاؤنڈ نو مٹیریل وچ از کنیکٹنگ ہم ود دی کمیشن آف دی اوفینس. سو جو اس سٹیج کے اوپر پولیس یہ سمجھتی ہے کہ اس کا اریسٹ رہنا فردر ریکوائرڈ نہیں ہے. اچھا، اب اس کے لیے وہ پیش کس سیکشن کے تحت کر رہی ہے کورٹ میں؟ وہ پیش کر رہی ہے 167 کے تحت. اب 167 کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ 167 کی ریکوائرمنٹ سب سے پہلے آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر دیر از سفیشینٹ مٹیریل یا سفیشینٹ گراؤنڈز بلیونگ کہ ایکوزیشن اور انفارمیشن از ویل فاؤنڈیڈ. اب اگر ویل فاؤنڈیڈ نہیں بھی ہے تو 167 کے تحت ہی پیش کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ اس کے آگے چلیں گے تو آپ کو جس وقت جو سب کلاس 3 ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ میجسٹریٹ آتھورائز کریں گے فردر کسٹڈی کو، اور اس کا مطلب ہے کہ فردر کسٹڈی نہ آتھورائز کرنے کی بھی تو پاور اسی سیکشن کے اندر ہے. اب یہ باؤنڈ تو نہیں میجسٹریٹ کو کر رہی کہ آپ نے ایکوزیشن ویل فاؤنڈیڈ نہ ہو تو کیا کرنا ہے، آپ آتھورائز جو اگر فردر ڈیٹینشن آتھورائز نہیں کریں گے تو کیا کرنا ہے. سو ایک صورت یہ ہو گئی کہ پولیس کی انویسٹیگیشن کے اندر ایک شخص اگر بے گناہ ہوتا ہے تو وہ سیکشن 63 ریڈ ود 167 یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اس کے خلاف ایکوزیشن ویل فاؤنڈیڈ نہیں ہے، اور اگر میجسٹریٹ صاحب اسی سے ایگری کر جاتے ہیں سو ہی ول بی پاسنگ این آرڈر انڈر سیکشن 63 جہاں پہ گائیڈ لائن پرووائڈ کی گئی ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، اور 167 کے تحت سب کلاس 3 کے تحت کہ فردر ڈیٹینشن اس کی آتھورائز نہیں کر رہا میں، بلکہ میں اس کو ڈسچارج کر رہا ہوں فار دا ٹائم بینگ فرام دس کیس. سو دس از دی سیکشن 167 which is actually dealing with all powers on the remand stage. چاہے آپ نے فزیکل ریمانڈ دینا 167 ہے، چاہے آپ نے جو ہے جوڈیشل ریمانڈ دینا 167 ہے، اور اگر آپ نے ڈسچارج بھی کرنا ہے تو 167 کے تحت ریڈ with powers of 63 کرنا ہے. اب یہ سٹیج تو وہ ہو گئی جہاں پہ پولیس ریکویسٹ کر رہی ہے. اب دوسری سٹیج سمجھیں، میجسٹریٹ صاحب پابند تو نہیں ہے پولیس کی کسی ریکویسٹ کے. فرض کریں کہ ایک ملزم ہے، اس کو اریسٹ کیا، اریسٹ کرنے کے بعد میجسٹریٹ کے پاس پیش کر دیا، اور میجسٹریٹ کے پاس پیش کر کے انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ اس کا فزیکل ریمانڈ دیا جائے. اب فزیکل ریمانڈ جس وقت دے دیا جائے 1-2 دن کے بعد، اور تفتیش کے دوران پولیس مکینیکلی پھر ریمانڈ مانگ رہی ہے. اب الزام کیا ہے اس کے خلاف کہ فرض کر لیتے ہیں 2 سال ڈیلے ایف آئی آر میں، اور وہ بھی نامعلوم تھی. نامعلوم ہونے کے بعد 2 سال بعد ایک سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ میں اس کو نامزد کر دیا گیا.
اب وہ جو نامزد کیا گیا سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ کے اندر، اس کے اندر بھی کوئی سورس آف نالج موجود نہیں ہے اس کی نامینیشن کا، بس اس نے کہہ دیا مجھے اب پتہ چلا کہ میرا جرم اس نے کیا ہے، تو اب یہ ویل فاؤنڈیڈ ایکوزیشن نہیں ہے۔ لیکن میجسٹریٹ نے اسٹل اپرچونٹی دی کہ تم دیکھ لو، انویسٹیگیٹ کر لو، میں نے تمہیں 1 دن دیا، 2 دن دیے، دیکھ لو یہ ملوث ہے، کوئی شہادت ملتی ہے تو بتا دو۔ اب جس وقت وہ 2 دن بعد میجسٹریٹ صاحب کے سامنے پیش ہو، اب پولیس فرض کرے پھر فزیکل ریمانڈ کی بات کر رہی ہے، اور میجسٹریٹ صاحب کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ 2 سال کا ڈیلے ہے، اس کے بعد ایک سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے، سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ کے اندر بھی سورس آف نالج کوئی نہیں ہے، میں نے 2 دن ریمانڈ دیا اور 2 دن 48 گھنٹے کے اندر اس کے خلاف شہادت بھی کوئی نہیں آئی۔ سو اب 63 تو نہیں انفورس ہو سکتا، وہ تو گائیڈ لائن پرووائڈ کر رہا ہے۔ سو ناؤ Magistrate has that power under section 167 subclass 3 where he will direct کہ میں further custody authorize نہیں کر رہا۔ اب جب further custody authorize نہیں کر رہا تو میجسٹریٹ کے پاس 2 آپشن ہیں، one is to send him to the judicial custody اور second is to discharge him from that case۔ سو یہ کنسیپٹ ہے 167 ریڈ وتھ 63 کا کہ ڈسچارج اس وقت کن کن صورتحال کے اندر کیا جا سکتا ہے۔ باقی اگر کسی کو کنفیوژن رہے گی تو اس کو ہم کویشچن آنسر میں دیکھ لیں گے، ادروائز لمبا ہو جائے گا یہ وائس میسیج، اس وجہ سے اتنی مثال دے کے میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اس کے بعد ڈسچارج کی جو ایک کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ونس ڈسچارج بائی دی میجسٹریٹ تو پولیس ری اریسٹ نہیں کر سکتی اپنے طور پہ جب تک انہی میجسٹریٹ صاحب سے دوبارہ پرمیشن نہ لے۔ فار ایگزامپل میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ٹیمپریری ریلیز فرام دی کسٹڈی ہے، اٹ مینس کہ فرسٹ ریکوائرمنٹ ڈسچارج کی کیا ہوئی کہ ایکیوزڈ اریسٹ لازمی ہونا چاہیے، اور یہ سیکشن 63 میں بھی لکھا ہوا ہے کہ نو ون ہو از اریسٹڈ، فرسٹ ریکوائرمنٹ ہو گئی اریسٹڈ، نمبر 2 ریکوائرمنٹ ہو گئی کہ ڈسچارج صرف میجسٹریٹ صاحب کر سکتے ہیں، تیسری ریکوائرمنٹ کیا ہو گئی کہ یہ ٹیمپریری ریلیز ہے، کیوں؟ کیونکہ اس وقت یہ میجسٹریٹ صاحب کو لگا کہ ایکوزیشن ویل فاؤنڈیڈ نہیں ہے، یا پولیس کو لگا کہ اس وقت تک صفا مثل پر کوئی شہادت اس بندے کے خلاف نہیں آئی کہ اس نے کیا ہے، لیکن اگر کل کو آ جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ اس وجہ سے ڈسچارج کے اندر یہ گنجائش رہتی ہے کہ پولیس کل کو میجسٹریٹ صاحب کو سیٹسفائی کر کے کہ سر آپ نے بندہ ڈسچارج کیا تھا، اس وقت یہ حالات تھے، آج میرے پاس یہ 2 باتیں نہیں آئی ہیں، 3 باتیں نہیں آئی ہیں جس سے مجھے لگتا اسی نے کیا، تو میجسٹریٹ صاحب اس میٹیریل کو ایویلویٹ کریں گے، اور ایویلویٹ کرنے کے بعد میجسٹریٹ صاحب ان کے ری اریسٹ کرنے کی بھی اجازت دے سکتے ہیں اور اس سے ڈس ایگری بھی کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ ایک اور بات، پولیس ریکویسٹ کرے ڈسچارج کی کسی بھی اوفینس کے اندر تو میجسٹریٹ صاحب پہ بائنڈنگ نہیں ہے، میجسٹریٹ صاحب کا جو آرڈر ہوگا، یہ میں آپ کو بار بار بتاتا رہوں گا کہ پولیس کی کون کون سی پاورز ہیں جو کہ سبجیکٹ ٹو فائنل آرڈر بائی دی میجسٹریٹ ہے، لہٰذا پولیس اگر جتنی بھی گراؤنڈز لکھ کے لے کے آتی ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ جی یہ بندہ بے گناہ ہے، تو میجسٹریٹ صاحب اگر اس سے ڈس ایگری کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پولیس کی ریکویسٹ ٹرن ڈاؤن ہو جائے گی، اور اس شخص کو میجسٹریٹ صاحب جوڈیشل کسٹڈی میں بھیج دیں گے کہ میرے نزدیک الزام جو ہے یا سفیشینٹ میٹیریل ہے جس سے لگتا ہے اس نے کیا، لہٰذا پولیس کی بات کو میں رد کرتا ہوں، ڈکلائن کرتا ہوں، ریجیکٹ کرتا ہوں۔ سو دس از اندر اسپیکٹ آف ڈسچارج۔ لاسٹلی کہ جو ڈسچارج ہے دیٹ از ایکچولی این ایڈمنسٹریٹو آرڈر، اس کے خلاف نہ ریویژن ہو سکتی ہے نہ کوئی اپیل پرووائڈیڈ ہے۔ سو میجسٹریٹ کسی بھی کنڈیشن میں کسی بھی اوفینس میں، چاہے وہ میجسٹیریل اوفینس ہو اپنی کورٹ کا یا وہ سیشن کورٹ ہو، میجسٹریٹ صاحب اگر کسی کو بھی ڈسچارج کرتے ہیں تو یہ آرڈر صرف اور صرف کانسٹیٹیوشنل ریٹ جورسڈکشن کے اندر، ہائی کورٹ کے اندر اسیل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کے اگینسٹ کوئی ریمیڈی نہیں ہے۔ سو دس از بریفلی واٹ از ڈسچارج انڈر دی سی